الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، ایمان والے کا بہت بڑا ایک اثاثہ ہے، ایک ایسا اثاثہ ہے جو اس کو کامیاب کرتا ہے، وہ ہے توکل، یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اس کو کامیاب بناتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے، جیسے کہ امام ابن رجب نے بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دل سے سچا اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی دے گا اور نقصان اس سے دور کرے گا دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ یہ ہے اللہ پہ توکل۔ اور توکل کا جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو اس توکل کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات پہ دل کے سچائی کے ساتھ بھروسہ اور اعتماد۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ذات پہ ہم نے دل کی سچائی کے ساتھ اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو کیا ہمیں پھر کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ اسباب نہیں اختیار کرنے چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کام تو سب اللہ نے کرنے، تو ہم اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ سے جو لوگوں نے سوال کیے وہ بھی حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے سوال کروائیں گے تاکہ امت کے لیے جب جواب ہو تو امت کے لیے قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی ہو جائے۔ تو آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، وہ سوال بڑا سادہ تھا اور اس کا جواب بھی آپ نے بڑا عام فہم دیا، لیکن اسلام کی خوبی ہے کہ تعلیم سادہ ہے، ہر بندہ سمجھ لیتا ہے، لیکن اس سے نئی دنیا اور اس سے نئی دنیا اور اس سے نئی دنیا کی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ بھی اس میں حل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی خوبی ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، رسول اللہ کہ میری اونٹنی ہے، آقلھا واتوکل، کیا میں اونٹنی کو باندھ دوں اور باندھنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یا او اطلقھا واتوکل، یا میں اونٹنی کو چھوڑ دوں، باندھوں نہیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پہ بھروسہ کروں اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو میں توکل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقلھا وتوکل، اعقلھا، اونٹنی کو باندھ دے، یہ حفاظت کا سبب ہے۔ اونٹنی کی بھاگنے سے، دوڑنے سے حفاظت کا سبب یہ ہے کہ اس کو باندھا جائے۔ پھر تم نے باندھ دیا اور اللہ پہ آپ بھروسہ کر۔ اس میں بتایا کہ جو سبب کسی چیز کا بھی ہے اس کو پورا اختیار کیا جائے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، پھر اللہ پہ اعتماد کیا جائے۔ اس دنیا کے ہر کام میں، حتیٰ کہ دین کے کام میں بھی ہے
یہ نہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. عمل کرو، عمل کرو. اس لیے عمل وہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھے گا. تو اصل چیز اسی طرح دنیا کے کاموں میں بھی کوشش کرو. ایک شخص کو روزی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق ساری مخلوقات کا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن کوشش کی تعلیم ہے کہ روزی کے لیے جتنے جائز اسباب ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے، پھر اللہ اس کو روزی دے گا. اسی طرح جنگ ہے، تو جنگ میں یہ نہیں کہا گیا کہ بس کہو کہ اللہ تو مدد کر دے، مدد کر دے، دشمن کو تباہ کر دے. مدد مانگو، لیکن جو اسباب اختیار کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے میں وہ سارے اختیار کرو. اس زمانے اور سامنے تمہارے جو فوج ہے اس کے مقابلے کے لیے جو اللہ توکل کا حکم دیتے ہیں وہی اللہ اسلحہ سازی کا بھی حکم دیتے ہیں. جس اللہ نے توکل کو حکم دیا اسی اللہ نے اسلحہ سازی کا بھی حکم دیا. قوت فوجی اور دفاعی اختیار کرنے کا حکم دیا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری طاقت ہے تم دشمن کے مقابلے میں اپنی ہر زمانے اور ہر موقع کے لحاظ سے اپنی قوت و اختیار، اپنے ہتھیار اور اپنا پورا نظام بنا کے رکھو بھرپور طریقے سے. اور ایسا ہو، ایسا نظام نہ ہو کہ جنگ ہوگی تو پتہ چلے گا ترہبون بعدو اللہ، ایسا تمہارا مضبوط نظام ہونا چاہیے کہ تمہارے نظام سے ہی دشمن ڈرتے رہیں. اتنا مضبوط نظام بنانے کا حکم وہی اللہ جو توکل کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ اتنا مضبوط نظام بنانے کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے نظام سے دشمن پہ روک طاری ہو جائے ہر وقت ہر زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار ہے، شفا اس نے اللہ سے مانگنی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ علاج کے جتنے اس زمانے میں ہر زمانے کے لحاظ سے جو راستے اور جو طریقے موجود ہیں ان کو اپنائے، جو اپنا سکتا ہے، پھر اللہ سے شفا مانگے. دیکھیں اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمار رہے، بہت عرصہ بیمار رہے، اور تھوڑے بیمار نہیں تھے، شدید ترین بیمار تھے، شدید ترین بیمار تھے. اور اگلی بات ان کی بیماری کا علاج دنیا میں کہیں نہیں تھا، اور ایک عرصہ تک بیمار رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار رکھا، ان کے صبر کا بھی امتحان تھا، اور ان کو اللہ اپنے اور قریب کرنا چاہتا تھا کہ بیماری میں اور میری قریب ہو اور ان کی درجات بلند ہو. تو عرصے دراز تک بیمار رہے اور دنیا میں کوئی علاج نہیں تھا ان کا، کسی کے پاس ان کی بیماری کا علاج نہیں. انتہائی نخیف، انتہائی کمزور، انتہائی شدید ترین تکلیف. اب ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے؟ ان سے بڑھ کے کون دعا کرنے والا؟ اللہ نے خود ان کی دعا کا ذکر کیا قرآن میں. لیکن جب ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ نے ان کو بھی سبب اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں کہا کہ ایوب تم بیمار ہو، تم نے دعا کر لی، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، صبح اٹھو گے تو تم صحت مند ہو گے. ایسا نہیں، ان کو بھی سبب اختیار کرنے کا حکم دیا. کیا سبب؟ کہا اے ایوب ارکض برجلک، انتہائی آپ کمزور ہیں، نخیف ہیں، ایک عرصے تک بیمار رہے، اپنی ایڑی زمین پہ رگڑیں، ابھی آپ میں طاقت نہیں ہے. سبب اختیار کرنے کو، اے ایوب آپ سبب اختیار کریں، اب دعا قبول ہوگی.
اب شفا کا راستہ نکل رہا ہے. ایڑی رگڑے زمین میں. بیمار انتہائی کمزور اور نحیف آدمی کیسی ایڑی رگڑ سکتا ہے؟ ہلکی سی ایڑی رگڑی ہوگی انہوں نے. میں آپ ایڑی رگڑیں، کوئی بورنگ کوئی ٹیوب ویل نہیں، صرف ایڑی رگڑی. جو ان کے بس میں تھا وہ کیا. فما ھذا مغتسل بارد وشراب. جو ہی ایڑی رگڑی اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال لیا. ہمیں پانی ہے، پیو اور نہاؤ، تمہاری بیماری ختم ہو جائے. تو سبب اختیار کرنے کا ان کو بھی حکم ہو. ایوب دعا آپ کی قبول، لیکن سبب اختیار کریں. ایڑی رگڑیں اور پانی نکلے گا اور شفا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل تو ایمان کی بنیاد ہے، لیکن سبب اختیار کرنا ضروری ہے. یہ تعلیم ہے. چنانچہ قرآن پاک نے اس کی بہت بڑی تعلیم دی. منافقین تھے، آپ کے پاس آتے تھے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آپ کے پاس آ کے کہتے تھے ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں. منافق تھے. اب منافق تو وہ ہے کہ جو اندر سے کافر ہے، اوپر سے مسلمان. آپ کے سامنے آ کے کہتے کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں، آپ کا حکم مانیں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْ غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ. جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، تو پھر دوسری جگہ پہ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں اسلام کے خلاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب ان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کریں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. جو رات کو خفیہ میٹنگز کرتے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے، اللہ کے علم ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے رسول آپ ان سے پریشان نہ ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ایسا ہے بہترین کام بنانے والا ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا اس کا حکم دیا گیا. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو، اللہ نے جو آپ کو نبوت دی ہے، ان کی تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، آپ یہ فریضہ سر انجام دیں. لیکن اگر آپ کی بات نہیں مانتے، سارے نہیں مانتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سارے لوگ آپ کی بات سے پھر جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں؟ وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، آپ کہیں مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، جس کسی کا کوئی کام بنانے والا نہیں. علیہ توکلت، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. وہ رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا، بڑے عظیم عرش کا رب ہے. آپ کو بھی کیا تعلیم ہے کہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اگر سارے لوگ نہیں بات مانتے، آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، بڑے رب، بڑے عرش کا رب ہے. جب جنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ دشمن صلح کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ ایمان والو، تم نے شکست خوردہ ہو کے صلح نہیں کرنی، ڈر کے صلح نہیں کرنی ہے. ڈر کے صلح کرنا منع ہے، ڈر کے صلح کرنا منع ہے. صلح اس وقت اجازت، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں آپ کے دشمن تو آپ بھی پھر صلح کر لیں. ڈر کے نہیں صلح کرنا، لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. ہاں اگر وہ صلح پہ آمادہ ہو جائیں آپ صلح کریں. اب صلح کے وقت پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ صلح تو ہو رہی ہے لیکن کہیں شاید یہ سازش نہ ہو. موقع پہ انسان کو خطرات آتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں آپ بھی صلح کر لیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ کے نے اپنی ذات پہ بھروسے کا حکم دیا. اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ تمام پیغمبروں کی تعلیم ہے. اللہ کے پیغمبر سورہ ابراہیم آیت نمبر 10-12 میں موجود ہے.
اللہ کے جتنے پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو نشانیاں دیتا ہے جو اس کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی علامت ہوتی ہیں، لیکن جو صاف ستھرے دل والے انصاف پسند لوگ ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو ضدی اور عناد رکھنے والے ہیں وہ نبوت کی نشانی دیکھ کے بھی قبول نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں اور نشانی دکھائیں اور نشانی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کہا کہ نشانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دیتا ہے نبی کو معجزہ، جب چاہے نہیں دیتا۔ ہم تمہیں نشانیاں جو دکھانی تھی دکھا چکے، اب تم نہیں مانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، رسولوں نے کہا ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے ہمیں ہدایت دی، نجات کا کامیابی کا راستہ بتایا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ، قرآن یہ بات کہی ہے۔ منافقین کی روش اللہ نے بیان کی ہے کہ منافقین جب ایمان والوں کو فتح ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو فتح کیوں ہوگی، کامیابی کیوں ہوگی۔ منافق ہوتے ہیں، چھپے چھپے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی فتح پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے ہر زمانے میں۔ اور جب ایمان والوں کو اگر جنگ میں کہیں وقتی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، اس لیے تمہیں تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ یاد رکھنا ہے یہ اللہ پہ بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے جنگ کے وقت بھی ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کا کام ڈرنا نہیں، خوف نہیں ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، یہ خوف ایسی چیز ہے، نہیں مر رہا ہوتا تو خوف سے ہی مرتا ہے۔ ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ خوف کریں، ایمان والے کی شان اللہ نے بیان کی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دی۔ جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ غاروں میں چھپ کے بھی اور تہخانوں میں چھپ کے بھی ملے گی، اور جو نہیں لکھی وہ گولوں اور بارودوں کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نہیں پہنچے گی۔ وہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ مولا کا مطلب مددگار، اللہ مددگار ہے، اللہ ساتھی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور منافقوں کو کہا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، اے منافقوں ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے دو بلائیاں ضرور ہیں۔ ہر ایمان والے کو دو بلائیاں ملیں گی، یا ایک بلائی ہے کہ فتح ملے گی، اور اگر فتح نہ ملی تو دوسری بلائی ہے شہادت ملے گی۔ دوسری بلائی کیا ہے؟ بولو بھائی، ہاں شہادت، بہت بڑی چیز ہے شہادت۔ یا فتح ہے یا شہادت ہے، یہ دونوں بلائیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ فتح ہے تو کامیابی، اور شہادت ہے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی۔ ہاں، اس لیے ایمان والے کا کام ڈرنا اور گھبرانا نہیں، ایمان والے کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمان زخمی ہو گئے اور کافروں کا لشکر چلا گیا، بڑی تعداد زخمیوں کی تھی اور شدید زخمی تھے جنگ میں۔ پھر وہ لشکر جب بہت آگے چلا گیا تو ان کو خیال آیا ہم ذرا مسلمانوں کو ڈرائیں،
تو انہوں نے بندے بھیج کے پیغام پہنچایا. اس زمانے میں تو پریس کا دور نہیں تھا، بندے بھیج کے پیغام پہنچایا جاتا. ادھر سے بندے آ رہے تھے ادھر کہ دوبارہ کافر اپنا لشکر تیار کر کے آ رہے تھے ہماری طرف. یہ تھوڑا سوچنا ہے کہ بہت بڑا ایمان والوں کی شان اللہ نے بتائی. لڑنے والا زخمی ہو اور جنگ کا زخمی شدید زخمی ہے، کسی کے بازو کٹ ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کو نیزہ لگا ہے، کسی کو تلوار لگی، چھوٹا زخم تو نہیں ہے. اور اس حالت میں ان کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ دوبارہ لشکر آ رہا ہے. ایمان والوں کی شان قرآن نے یہ ذکر کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. یہ جنگ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ حوصلے پست کرنا. اگر دوبارہ لشکر آ رہا ہے، دوبارہ تیار ہو کے جمع ہو کے آ رہا ہے، فخشوہم، ڈرو، اب تمہاری خیر نہیں. ان زخمی لوگوں نے کہا فزادہم ایمانا، اللہ نے فرمایا ان کا ایمان بڑھ گیا، بجائے خوف زدہ ہونے کے ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. ایمان بڑھ گیا. یہ نہیں کہ ہم زخمی حالت میں پہلے ہی زخمی ہیں، اب سارے لشکر جمع ہو کے دوبارہ آ گئے تو اب کیا بنے گا. ان کا ایمان اللہ پہ اعتماد بڑھ گیا، اللہ ہمیں کافی ہے. آتے رہے سارے، ہم زخمی حالت میں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. یہ ایمان تھا، ایمان سے کہا، زبان سے نہیں، ایمان سے. ونعم الوکیل، بہترین کام بنانے والا ہے، وہ ہمارا کام بنائے گا. یہ ایمان ہے. جب انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل دل سے کہا اور ایمان بڑا، خوف زدہ نہیں ہوئے. فانقلبوا، یاد رکھنا ایمان والے کے لیے دشمن پہ کامیابی کے لیے جو بہت بڑی طاقت ہے ایمان اور اللہ سے تعلق ہے. جب انہوں نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتقوا رضوان اللہ، وہ زخمی لوگ ڈرے نہیں بلکہ تلواریں لے کے دوبارہ جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ نے دشمن کو ناکام کر دیا اور مسلمانوں کو غنیمت مل گئی، غنیمت بھی مل گئی. تو یاد رکھنا ایمان والے کا بہت بڑا اثاثہ ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کی ذات پہ یقین. اس لیے ایمان والے جنگ سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ایمان والوں کی شان نہیں ہے. اللہ کے رجوع کی ضرورت ہے. یہ کلمات زبان پہ ہونے چاہیے ہمارے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میں دیکھ رہا ہوں لوگ جنگ کی اس حالت میں اللہ کی طرف رجوع کم ہے لوگوں کا. اللہ کی طرف، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. رجوع ہونا چاہیے. ایمان والے کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی طرف مانگنی ہونی چاہیے. لوگ مصروف ہیں دیکھنے میں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا صحافی کیا کہہ رہا ہے، فلانی جگہ سے کیا خبر ہے. میں مانے نہیں کرتا، ہاں بالکل حالات سے باخبر ہوں، بالکل اخر، لیکن جو اصل کام اللہ کے رجوع ہے وہ کرنا سب سے زیادہ پہلے ہے. اگر فوج آپ کی لڑ رہی ہے تو آپ کا کام اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. مسئلہ اس سے حل ہوگا، کامیابی اس سے ملے گی. خود اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہاری کافروں سے لڑائی ہو جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے سپاہیوں جب دشمن سے تم لڑ رہے ہو تو جنگ کے دوران خوب اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی مدد اترے گی اور دل مضبوط ہوں گے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ایمان والوں کی شان ہے.
یہ دوسری قوموں کا طریقہ کہ صرف تبصرے دیکھتے نہیں. ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ سے مانگیں. استستغیثون ربکم, جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی, فاستجاب لکم, رب نے تمہاری دعا قبول کی. ہمارے پاس تیاری موجود ہے الحمدللہ, لیکن اللہ سے مدد مانگنا, اس کی کمی نہ کریں, اس کو بڑھائیں. ایمان والے کی شان ہے کہ اللہ سے مدد مانگتا ہے, اللہ کے تو رجوع کرتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ کلمات زبان پہ رکھیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے. یہی جنگ میں ایمان والوں نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی جنگ میں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ, انا نجعلک فی نحورہم, ہم تجھے کرتے ہیں ان کے مقابلے میں, دشمنوں کے. ونعوذ بک من شرورہم, اور تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شر سے. اس لیے خوف زدہ نہیں ہونا, اللہ کی ذات پہ یقین ہونا ہے. ایمان والا گھر سے نکلتا ہے, گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے, جو کافر ہم سے لڑ رہے ہیں ان کے پاس اللہ کی مدد والا ہتھیار نہیں ہے, اور اس طرح توجہ نہیں ہے. جو بڑا ہتھیار ہے ادھر تو توجہ ہی نہیں ہے. بہت بڑا ہتھیار ہے. چنانچہ جب کافروں کا لشکر آیا نا احد میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا, ان کافروں کو کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اے کافروں ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا مولا کوئی بھی نہیں ہے. کافروں کا مولا, مشرکوں کا مولا کوئی, ہمارا مولا اللہ ہے. خود قل الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, وہ مددگار ہے. میں جب ایمان والا گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کی, کیا کہتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے نام سے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تکلیف جا سکتی ہے نہ فائدہ مل سکتا ہے. یہ کہتا ہے تو ادھر سے اعلان ہوتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت, اے ایمان والے تجھ کو راستہ مل گیا, رہنمائی مل گئی, اور تیری کفایت ہوگی اور تیری حفاظت ہوگی. اعلان ہوتا ہے اور شیطان ہٹ جاتا ہے, کہتا ہے کیف برجل قد ہدی و کفی و وقی. شیطان کہتا ہے میں اس آدمی کا کیا کر سکتا ہوں جس کو رہنمائی مل گئی, جس کی کفایت ہو گئی, جس کو بچا لیا گیا. اس لیے خوف زدہ نہیں, اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف رابطہ. روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر دن میں مصروف ہیں 2 رکعت نفل پڑھیں, 10 منٹ لگیں گے. ذرا خشوع سے پڑھیں, 10 منٹ لگ جائیں گے. اگر بہت مصروف ہے 5 منٹ لگ جائیں گے. اور اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, تمام امت مسلمہ کی مدد کرے, ہماری افواج کی مدد کرے, ہمارے ملک کی مدد کرے, اہل اسلام کی مدد کرے. مدد تو اللہ کی طرف سے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد تو اللہ کی طرف سے. ایمان والے کی دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اور دوسری چیز, روزانہ جنگ کے دنوں میں کم از کم 1 دفعہ سورہ کہف پڑھ لیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک بندہ گھر میں پڑھ لیں. یہ سورہ کہف, اللہ نے اس کے اندر بڑی حفاظت رکھی. سورہ کہف جو پڑھتا ہے, سب سے بڑا فتنہ جو پہلی امتوں کے نبی بھی ڈراتے رہے, اور اس امت میں آئے گا دجال, اللہ اس دجال سے بچائے گا. یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. ابھی آپ پہ اسرائیلی ڈرون آ رہے ہیں. کون سے ڈرون آ رہے ہیں؟ اسرائیلی آ رہے ہیں نا. ابھی کوئی شک رہ گیا؟ لوگ کہتے تھے کہ اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. یہ انہی کے لوگ ہیں, یہ انہی کے لوگ ہیں.
ہم کم از کم ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مالی. اسرائیلی ڈرون آپ پہ گر رہے ہیں. یہ اسرائیلی ڈرون، اسرائیل اور ہندو ان کا گٹھ جوڑ ہے، دنیا میں کوئی مخفی بات نہیں. یہ چھوٹا دجال ہے. یہ کون ہے؟ چھوٹا. کیونکہ اسرائیل جو بنا ہے اصل میں دجال کی مدد کے لیے یہود نے ایک جگہ بنائی. یہ دجال کا دستہ ہے، تیار ہو گئے. تو جب بڑا دجال آئے گا اس سے بھی حفاظت سورہ کہف کے ذریعے اللہ کرے گا. تو یہ چھوٹے دجال ہیں، سورہ کہف سے حفاظت نہیں ہوگی. اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 10 پہلی آیتیں روزانہ پڑھ لیں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے، 10 پہلی آیتیں روزانہ پڑھ لیں. اللہ نے حفاظت رکھی ہے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. باقی فوج کے کام لڑنے کے ہیں، وہ میں نے پہلے بتا دیا. ساری قوت صلاحیت وہ سارے کرنے کے کام ہیں. لیکن ولا تنازع ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ نہ لڑائی کریں، نہ لڑائی پیدا کریں. جنگ کے دوران تو منع ہے. یہ نہ کہیں کہ فلانی حکومت کی پالیسی خراب ہے، فلانے کی ٹھیک ہے، فلانا ایسا ہے اور فلانا ایسا ہے، فلانے نے ملک کو ٹھیک کیا اور فلانے کو خراب کیا. نہیں، ہم آپس میں لڑائی نہ کرو. فتفشلوا وتذهب ريحكم، اس سے دشمن فائدہ اٹھائے گا. جنگ کے دوران ایک کرو، اب ایک دوسرے پہ کوئی بلیم نہیں کرنا. وَاصْبِرُوا، اس لیے اللہ کا ذکر مسلمان کا شیوا ہے اس کی مدد لینے کے لیے. اس کی طرف کمی ہے، اس کمی کو ختم کریں. ہر نماز میں دعا کریں، اجتماعی بھی انفرادی بھی. اپنی بچوں کو بھی اس کام میں لگائیں. اللہ کی توجہ کریں، انشاءاللہ مدد آپ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.